باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر و احسان ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلسہ یوم خلافت منانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، کیونکہ اب اس کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ گھروں میں جو ہے نا لاک ڈاؤن کا حکم ہے، تو اسی لیے اس کو اپنے اپنے طریق پر ہفتہ وائز جلسے منائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں پر بھی جلسہ یوم خلافت منعقد ہوگا۔ اس میں ایک تلاوت اور ایک نظم اور ایک تقریر رکھی گئی ہے، مختصر سا اجلاس ہوگا۔ احباب اس سے استفادہ حاصل کریں۔ میں تلاوت قرآن کریم کے لیے محترم الطاف احمد صاحب کی کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن پاک سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآل الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ اور نظم کرم عمران احمد صاحب۔
قدموں والی اونچی بستی قدموں والی اونچی بستی جو بسر تھا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم وليبدلنكم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سورۃ النور آیت 56. خلافت روشنی صبح ازل کی، عروج آدم خاکی کی جھلکی، مقام اس کا ہے مجمر اس جدو میں، حکومت یہ خدائے لم یزل کی. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ بےحد فضل و احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یوم خلافت منانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. یوں تو خلافت خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت ہے، پر اس آخری زمانے کے تعلق میں خدا تعالیٰ نے ایک موعود وعدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا تھا اور پیشگوئی فرمائی تھی کہ آخرین میں ایک غیر معمولی خلیفہ مبعوث خدا تعالیٰ کرے گا اور اس کی اطاعت کرنی ضروری ہوگی. یوں تو خلافت جہاں تک قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو خلیفہ خلافت کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا. یہاں پر کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، لیکن خدا تعالیٰ کسی سے مشورہ نہیں کرتا. خدا تعالیٰ نے اپنے اذن کا اظہار جو ہے فرشتوں پر کیا ان معنوں میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کی جو ہے نا تم نے اطاعت کرنی. سورہ فاتحہ میں جہاں دو گروہوں کا ذکر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان میں منعم علیہم اور مغضوب علیہم، دو گروہ کا ذکر فرمایا. منعم علیہم جو ہے نا یہ منتقی لوگ ہوں گے اور ان کا کام کیا ہوگا، وہ کیسے عمل کریں گے، غیب پر ایمان لانے والے ہوں گے اور ہمیشہ نماز کو قائم رکھیں گے اور اپنے مال اور جان کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بھی جو وہی خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس پر جو ہے نا ایمان رکھیں. مغضوب علیہم جن کے متعلق قرآن کریم بتاتا ہے انہیں سنایا جائے یا نہ سنا جائے برابر ہے. یعنی تو انہیں دین کی باتیں سنا یا صداقت کی باتیں سنا یا خدا کی وحدانیت کے بارے میں انہیں مطلع کر اور خدا تعالیٰ کے عذاب سے انہیں ڈرا، لیکن یہ سنانا یا نہ سنانا جو ہے وہ مغضوب علیہم کے کوئی کام نہیں آئے گا. اور تیسرے گروہ کا بتایا ذکر جو ضال ہے وہ غلطی کی وجہ سے جو ہے نا گمراہ ہو جاتے ہیں، خدا تعالیٰ کو بھلا بیٹھتے ہیں. یہ تین گروہ کا ذکر قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ منعم علیہم کی مثال دے کر فرماتا ہے کہ فرشتوں سے مشورہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں تھا، اس لیے ہوتا ہے کہ جب میں خلیفہ کو مقرر کروں گا زمین میں تو تمہارا کیا فرض ہوگا، تم پر یہ لازمن ہوگا کہ تم اس کا سجدہ کرو. اگر تم سجدہ نہ کرو گے تو خدا تعالیٰ کی اطاعت سے باہر ہو جاؤ گے.
دنیا میں جس طرح بھی خلیفہ پیدا ہوتے رہے ہیں گزشتہ میں اور ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، قیامت تک ہوتے رہیں گے. یہ خلافت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی وصیت میں یہ بشارت دی ہے کہ اب قیامت تک جو ہے خلافت کا سلسلہ جاری رہے گا. قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگوں کو جو ہے خلیفہ کے لقب سے نوازا ہے، جو محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہ خلافت کا جو انعام انسان کو ملتا ہے یا بنی نوع انسان میں جس کو بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے، یہ اس کا فضل ہوتا ہے، اور اس کا فضل 4 قسم کے لوگوں پر نازل ہوا ہے. سو قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو پہلی قسم کا خلیفہ ہے اس کے متعلق بتایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنایا، اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اور تیسرا جو نیک اعمال کرتے ہیں تمام لوگ جو زمین پر موجود ہیں، اور چوتھی جو مین جو صفت ہے جس کے متعلق ابھی قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے اس آیت کریمہ کی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تو یہ چوتھی صورت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی خدا تعالیٰ نے جو ہے نا یہ وعدہ کر کے رکھا ہے جو نیک اعمال بجا لائیں گے اور اعمال صالحہ بجا لائیں گے ان کے لیے جو ہے نا خلافت مقرر کر دی گئی ہے. جو اسلام پر تنزل کا زمانہ آیا آج سے 1400 سال پہلے، وہ کیا ہے اس خلافت کی ناقدری کی وجہ سے آیا. سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ وار جو خلافت چلی آ رہی تھی اس پر جو ہے نا منافقین نے حملہ کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت ابو لولو فیروز نامی ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے نا چاقو سے حملہ کیا. اس نے 7 وار آپ پر کیے جس کی زخموں کی وجہ تاب نہ لا کر دوسرے یا تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلافت پر متمکن ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت ابو بکر کے علاوہ تینوں خلیفہ جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے. اس کے بعد خلافت کی بشارت دیتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے متعلق خلافت کا وعدہ کیا اور یہ پیشگوئی فرمائی. حدیث میں ذکر آتا ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى السَّجْدِ، کہ تم اگر مسیح موعود کا زمانہ پاؤ، اس مہدی کا زمانہ پاؤ، تمہیں برف کے پہاڑوں پر سے بھی اگر گھٹنوں کے بل جانا پڑے تو جاؤ اور اس کی بیعت کرو، کیونکہ انہو خلیفۃ اللہ والمہدی، وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور مہدی ہوگا. خلیفہ پد کی بیعت کرنے کا اس قدر تاکیدی حکم ہے کہ اگر ہم اس کی بیعت اگر نہ کریں تو ہماری نہ دنیاوی نجات ہماری ممکن ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں ہم فلاح پا سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اس سلسلے میں بہت جستجو رہتی تھی. تو ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، ہم تو جو ہے نا بگڑے ہوئے تھے، ہم جاہل تھے اور جو ہے نا ظلم و ستم کرتے تھے، تمام قسم کی برائیاں ہمارے اندر موجود تھی. آپ کی آمد کے بعد آپ کی صحبت صالحہ میں رہ کر ہم نے کیا حاصل کیا؟ اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو پایا، خدا تعالیٰ کے جلال کو، اس کی معرفت کو حاصل کیا. کیا دوبارہ ہم پر خرابی کا زمانہ آئے گا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے بتایا کہ ہاں آخری میں بھی جو ہے نا تم پر ایک اور زمانہ جو ہے نا آنے والا ہے، تباہی کا زمانہ آنے والا ہے. اس وقت تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ ایسا زمانہ اگر ہم پر آ جائے گا تو ہم کیا کریں، ہمارے لیے کوئی نصیحت فرمائے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْزَمُوا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، کہ تم کیا ہے اس جماعت سے اپنا تعلق جوڑ لینا جس میں خدا تعالیٰ کا امام اور خلیفہ موجود ہو. اور تاکیدی حکم کرتے ہوئے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَةَ كُلَّهَا، کہ تم تمام فرقوں کو اس کو چھوڑ دینا. اور کیا کرنا؟ اور تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ وَلَوْ أَنَّ بِفَصْلَةِ الشَّجَرَةِ، یعنی تمہیں درختوں کی اگر جڑیں بھی چبا چبا کر گزارا کرنا پڑے گا تو تم گزارا کر لینا، لیکن جو ہے نا اس خلیفہ کی ہمیں اطاعت اور فرمانبرداری کرنا. تو ہمارا بھی سب سے پہلے جو خدام الاحمدیہ یا انصار اللہ یا اطفال الاحمدیہ کا عہد ہے تو اس میں یہ بات شامل ہے
کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ دینی قومی ملی مفاد کی خاطر اپنی جان مال وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا اور خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھوں گا. یعنی ہمارا جو عہد ہے ہمارا وہ جو بات ہے وہ اس کا خلافت سے تعلق جوڑ دیا گیا. اگر ہم خلافت کی اطاعت سے اور خلافت کی فرمانبرداری سے خلافت کے احکام کی فرمانبرداری سے ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے سے اگر ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم خلافت کی اطاعت کے دائرے میں نہیں آ سکتے. وہ جو نعمت خلافت سے وابستہ ہے وہ ہم سے چھین لی جائے گی. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم خلافت کی اتباع کریں. اب ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہمارے اندر کس قدر ہم خدا تعالیٰ کے احکام کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحتوں پر عمل کر رہے ہیں اور خلافت کی اطاعت کر رہے ہیں. کچھ واقعات میں حضرت خلیفۃ المسیح قامی سید اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں ہدایتیں فرمائی تھی اس کی طرف جو ہے نا متوجہ کرتے ہوئے خلافت سے وابستگی کی جو ہماری اہمیت ہے ہمیں جو تعلق پختہ خدا خلافت سے پیدا کرنا ہے اس کے تعلق میں کچھ آپ کو ذہن نشین کراؤں گا وہ باتیں. سب سے پہلی بات دیکھیں بھائی عبد الرحمان صاحب تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے. یہ برہمنوں میں سے آ کر جو ہے نا اسلام قبول احمدیت انہوں نے قبول کی تھی اور جو ہے نا پائے کے بزرگ گزرے ہیں. انہیں ایک کلام ہوتا ہے کہ سب کو چھوڑو اور خلیفہ کو پکڑو کہ تمہاری تمام ضروریات تمام لوگ تمہیں طرح طرح کی ہدایتوں کی طرف بلائیں گے لیکن ان تمام ہدایتوں کو جو ہے تم افضل قرار نہ دو. سب سے پہلے خلیفہ وقت جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کی بات کو اطاعت کرو. اسی میں تمہاری کامیابی اور تمہاری بھلائی ہے. تو اپریل کے مہینے میں قریباً 2 سال پہلے 2018 پر حضور انور ایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی تھی کہ 5 وقتہ نمازیں قائم کرو اور جو ہے نا خلافت سے اپنا تعلق مضبوطی سے قائم رکھو اور 5 وقتہ باجماعت نمازیں پڑھنے کی کوشش کرو اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا کثرت سے مطالعہ کرو اور جمعیت سے اپنا تعلق اور اپنی فیملی کا تعلق بڑھاؤ. اس کے پروگرام سے جو ہے نا بار بار دیکھنے کے لیے تلقین کرتے رہے. اور جب سے حضرت خلیفۃ المسیح القامی سید اللہ تعالیٰ خلافت پر متمکن ہوئے ہیں تب سے آپ کے خطبات اور آپ کی ہدایت آپ غور کر دیکھیں. سب سے پہلے آپ نے خلافت کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے. جتنے بھی ابتدائی خطبے ہیں اکثر ان میں یہی ہدایت ہے کہ تم خلافت سے اپنا تعلق جو ہے نا قائم رکھو مضبوطی سے قائم رکھو اور اس کے احکام پر چاہے تمہارے وہ احکام سمجھ آئے اس کے حکم جو بھی خلیفہ وقت ہو تمہیں حکم صادر کرتا ہے وہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو جو ہے نا برابر اس کی اطاعت کرنا ہے اور اس کی پابندی کرنا ہے. مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا بار بار مطالعہ کرنا ہے اور اسی ضمن میں فرمایا کشتی نو کا بار بار مطالعہ کرو اور روشنی تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ. یہ جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح القامی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں نصیحت تھی. تو اب ہم دیکھیں گے حضرت خلیفۃ المسیح نے 2018 میں جو ہے ہمیں یہ نصیحت فرمائی تھی کہ کشتی نو کا مطالعہ کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کیا ہم میں سے ہے کوئی جو حضرت خلیفۃ المسیح القامی کی اس بات کو جو ہے نا اس بات کی ہدایت کی پابندی کی ہے اور کشتی نو کا مطالعہ کیا ہے. کشتی نو ایک بہترین کتاب ہے جس میں ہماری زندگی گزارنے کے تمام اعمال کس رنگ میں کرنے ہیں کیسے اپنے جو ہے نا تعلقات لوگوں سے بنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادا کرنے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کھول کھول کر واضح طور پر ہمارے لیے بتا دیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں خلافت سے پختہ تعلق کی ہماری کامیابی کا راز ہے. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو خلافت سے ہمیں وابستہ رہنا پڑے گا. ان کے احکام کی ان کے جو بھی ان کے نصائح ہوتے ہیں ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی پڑے گی. اور ایک بات میں بتا دوں خلیفہ وقت بارہا ہمیں بتا رہے ہیں یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ اپنا تعلق خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اچھی طرح سے جوڑ لو کیونکہ حالات وغیرہ ایسے یہ تو حالات آنے ہی ہیں. اس سے جو ہے نا برے حالات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آ چکے ہیں اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا نشان ہے. جو بھی حالات بن رہے ہیں دنیا کے کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری صداقت کے لیے جو ہے نا زلزلے آئے ہیں طاعون پھیلی ہے اور ایسی کئی مخفی بیماریاں ہیں جو آگے پھیلیں گی جن کی تمہیں ابھی خبر ہی نہیں ہے. تو اس سے
کیا کرنا ہے؟ خلافت سے پختہ تعلق پیدا کر لینا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے زمین تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اگر آسمان سے تمہارا پختہ تعلق ہے. اگر خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا پختہ تعلق ہو گیا تب دنیا میں کوئی بھی بلا ہو, دنیاوی مصیبتیں ساری کی ساری جو ہے نا وہ ہم سے دور کر دی جائیں گی. اور جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہوگی یہاں تک کہ تمام دنیا کو ہماری خدمت کے لیے خدا تعالیٰ لگا دے گا کہ دیکھو یہ میرے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے, مجھ سے محبت کرنے والا ہے, میرے رسول سے محبت کرنے والا ہے, میرے کلام سے محبت کرنے والا ہے. تو میں تمام خدا تعالیٰ تمام فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ تم جاؤ اس میرے پیارے بندے کی جو ہے نا خدمت کرو. تو اسی لیے ہم اپنے اعمال میں اور اپنی جو ہے نا طبیعتوں میں, اپنے نفوس میں ایک پاک تبدیلی پیدا کر لینی ہے. کیونکہ اگر اعمال صالحہ نہیں ہوں گے, پاک تبدیلی نہیں ہوگی تو ہمارے وجود کا کوئی ذرا بھی باقی نہیں رہے گا. ہمارے اعمال ہمارے صالح نہیں ہوں گے تو ہمارے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی اس سے اور اصلاح پکڑے گا. سامنے والے جو بھی ہوتے ہیں اس سے اصلاح نہیں پکڑیں گے. تو اسی لیے میں تمام کو جو ہے نا اس طرف متوجہ کراتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم اپنے لیے جو اعلیٰ روحانی معیار ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ, خدا تعالیٰ سے ہی مدد چاہو اور خدا تعالیٰ ہی تمہاری مدد کرے گا. کیونکہ خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مصرے پر جو ہے نا بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں چوہے مت بنو جو زمین کو کوڑتے ہیں, زمین کی طرف جاتے ہیں. یعنی چوہا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ زمین کی طرف, زمین کی نچلی طرف جو ہے نا جانے کی کوشش کرتا ہے. وہ روحانیت کو حاصل کرنا نہیں چاہتا, وہ خدا تعالیٰ کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھاتا ہے. خدا تعالیٰ کی طرف ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو خدا تعالیٰ ہماری طرف 2 قدم بڑھاتا ہے. ہم اس کی طرف چل کر جاتے ہیں تو وہ ہماری طرف دوڑ کر آتا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں چوہے مت بنو جو زمین کی طرف جاتے ہیں, بلند تر پرواز کبوتر بنو جو آسمان کی بلندیوں کو پسند کرتا ہے. تو اب اگر ہمیں آسمان کی بلندیوں کو چھونا ہے اس موجودہ وقت میں تو ہمیں اپنے تعلق کو خلافت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑنا پڑے گا تاکہ ہم دنیا و آخرت کی تمام روحانی اعلیٰ معیار خدا تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اس کو حاصل کرتے ہوئے ہدی للمتقین کی زمرے میں شامل ہو اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور نصرتوں اور اس کے فیض کے جو ہے نا وارث بننے کے قابل بنے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خلافت سے وابستہ رہنے کی اور تمام خلافت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا